نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 معجزے ایسے ہیں جن کا تذکرہ قرآن میں صرف 3، احادیث میں تو درجنوں معجزوں کا ذکر ہے، جبکہ قرآن نے صرف 3 کا تذکرہ کیا، جن میں پہلا معجزہ بذات خود قرآن ہے۔ اولم یکفہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم۔ کفار مکہ معجزے مانگتے تھے، دلائل مانگتے تھے، تو فرمایا گیا کہ تمہارے لیے یہ قرآن معجزہ کافی نہیں ہے، یہ قرآن بذات خود بہت بڑا معجزہ ہے۔ دوسرا معجزہ جس کا ذکر قرآن نے کیا وہ ہے شق قمر، چاند کا 2 ٹکڑے ہونا۔ اقتربت الساعة وانشق القمر، صحیح مسلم کی حدیث ہے، صحابہ روایت کرتے ہیں، یہ بھی نبی کریم کا معجزہ ہے کہ چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، ایک ٹکڑا پہاڑ کی ایک جانب اور دوسرا دوسری جانب جا گرا۔ یہ نبی کریم کا معجزہ اور نشانی ہے۔ تیسرا معجزہ جس کا ذکر قرآن نے کیا وہ معراج ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اس معجزے کے 2 حصے ہیں، ایک کا نام ہے الاسراء جو زمینی سفر ہے، مسجد حرام سے لے کے مسجد اقصی تک آپ کو سیر کرائی گئی، اس کو الاسراء کہتے ہیں، جس کا ذکر سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 1 میں۔ دوسرا حصہ جس کو المعراج کہتے ہیں، جس کا ذکر سورۃ النجم کی آیت نمبر 13 سے لے کے 18 تک، یہ آسمانی سفر ہے کہ زمین سے لے کے 7ویں آسمان تک اور پھر اس سے بھی آگے سدرۃ المنتہا تک آپ کو لے جایا گیا اور آپ کو نشانیاں دکھائی گئیں۔ آج کے اس مختصر خطبہ جمعہ میں اسی معجزے سے متعلقہ وہ واقعات اور دروس اور اسباب جو ہمیں ملتے ہیں احادیث میں، وہ آپ کے سامنے ذکر کریں گے۔ لیکن 2 باتیں یہاں قابل غور ہیں، وہ اس موضوع کے آغاز سے پہلے بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں، کیونکہ یہ مسئلہ جو ہے وہ عقیدے کے چیپٹر سے بلونگ کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بڑے لوگوں نے اس میں غلطیاں کھائی ہیں۔ صرف 2 باتیں، لمبی چوڑی تمہید نہیں، لمبے چوڑے خلاف نہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ معجزہ جسمانی تھا، عینی مشاہدہ تھا، حالت خواب میں نہیں تھا یا کوئی روحانی نہیں تھا، جیسے بعض لوگوں نے کہا کہ جسم تو زمین پہ ہی تھا، روح سفر کر رہی تھی، اور بعض نے کہا نہیں خواب میں سب کچھ دکھایا ہے۔ یہ دونوں غلط، جسمانی سفر تھا۔
اس کی وجہ یہ کئی دلائل ہو سکتے ہیں۔ جسمانی تھا تو تبھی کفار مکہ نے اعتراض کیا تھا اور تعجب کا اظہار کیا تھا۔ اگر نبی اسلام کہتے کہ مجھے خواب میں سب کچھ دکھایا گیا، میں نے اتنا لمبا سفر خواب میں طے کیا ہے، تو کسی کو اعتراض ہونا تھا؟ خواب میں تو بندہ کہیں بھی جا سکتا۔ اعتراض تب بنتا ہے جب نبی اسلام نے کہا کہ میں جسم کے ساتھ جا کے سفر کر کے آیا، اور تبھی تو پھر معجزہ بنا۔ معجزہ اسے کہتے ہیں جو کہ انسانی عقل سے ماورا ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے کسی کو پتا تھا کہ انسان پانی پہ بھی سفر کر سکتا ہے؟ کیوں جی؟ اللہ نے دکھایا، معجزہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کسی کو پتا تھا کہ انسان آگ سے بھی بچ کے نکل سکتا ہے؟ اللہ نے دکھایا، معجزہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے کسی کو پتا تھا کہ دریاؤں میں بھی رستے بن جاتے ہیں، اور پتھر پہ عصا مارو تو 12 چشمے پھوٹ پڑتے ہیں؟ کسی کو علم نہیں تھا، یہ اللہ نے کر کے دکھایا۔ حضرت عیسیٰ سے پہلے کسی کو پتا تھا کہ مردے بھی زندہ ہو جاتے ہیں؟ لیکن اللہ نے کر کے دکھایا۔ یہ معجزے ہیں۔ اسی طرح یہ معجزہ ہے کہ ان کو نہیں معلوم تھا کہ ایک رات میں ایک شخص مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سفر کرے اور راتوں رات واپس آ جائے۔ اس زمانے میں کم از کم 40 دن لگتے تھے اتنے سفر کے لیے۔ ان کی تو عقل سے بالکل ماورا تھا، انہوں نے تعجب کا اظہار کیا کیونکہ معجزہ تھا۔ تو پہلی بات یہ نوٹ کیجئے کہ یہ جسمانی سفر تھا، عینی مشاہدہ تھا، آنکھوں سے دکھایا گیا۔ اور یہاں دوسری بات اس حوالے سے کہ یہ معراج کی تاریخ کے حوالے سے ہمارے ہاں غلط العام ہے کہ 27 رجب کی رات کو یہ معراج ہوئی تھی۔ اس کے بارے میں کوئی مستند اور معتبر روایت نہیں، نہ اس کی تاریخ کے بارے میں، نہ اس کے سن کے بارے میں، نہ ہی اس کے جو ہے وہ مہینے کے بارے میں کوئی مستند روایت نہیں۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے فتح الباری میں جو صحیح بخاری کی ایکسپلینیشن ہے، اس میں 10 اقوال ذکر کیے ہیں۔ 10 اقوال، کسی نے کہا جی ربیع الاول میں ہوئی، کسی نے کہا محرم میں، کسی نے کہا رمضان میں، اور علامہ صفی الرحمان مبارک پوری نے الرحیق المختوم میں 6 اقوال ذکر کیے، لیکن وہ سارے تیر تکے ہیں، اندازے ہیں۔ کوئی اوتھینٹک روایت نہیں ہے کہ آپ کہہ سکیں اس مہینے میں معراج ہوئی، اس تاریخ کو ہوئی۔ یہ 2 باتیں بڑی قابل غور ہیں اور یہ پہلے بتانی چاہیے تھی۔ ہم نے بتایا کہ اس معجزے کے 2 حصے ہیں۔ پہلا حصہ جس کا تعلق زمینی سفر کے ساتھ ہے، جس کو الاسراء کہتے ہیں، جس کا ذکر سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 1 میں ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی۔ یہ زمینی سفر تھا۔ اس کی تیاری میں اور اس کے جو واقعات ہیں احادیث میں ملتے ہیں۔ سب سے پہلی بات، آپ کا سینہ مبارک چاک کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ام ہانی کے گھر سویا ہوا تھا، چھت کو جو ہے وہ کھولا گیا اور جبریل امین علیہ السلام تشریف لائے۔ مجھے اٹھا کے جو ہے وہ مسجد حرام میں حتیم میں لے جایا گیا اور وہاں کچھ دیر آرام کیا۔ پھر 2 فرشتے میرے پاس آئے، ان کے پاس ایک سونے کی پلیٹ تھی، سونے کا تشت، جس کے اندر ایمان اور حکمت بھری ہوئی تھی۔ حضرت جبریل نے میرا سینہ چاک کیا اور میرا دل نکالا، اور اس دل کو زمزم کے پانی سے دھویا گیا۔ پھر اس میں ایمان اور حکمت جو سونے کی پلیٹ میں تھے وہ دل کے اندر بھر دیا گیا۔ پھر اس دل کو دوبارہ ایڈجسٹ کر دیا گیا اور سی دیا گیا۔ یہ تیاری کی جا رہی ہے، اتنی جو بڑی بڑی نشانیاں دکھائی جائیں گی معراج کے اس واقعے میں، اس کی تیاری کی جا رہی ہے۔ اور یہ شق صدر، سینہ چاک کرنا، یہ ایک بار نہیں ہوا، اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ ہوا۔
پہلی مرتبہ آپ کی عمر جب 5 سال تھی تب ہوا تھا، اور اس وقت سینہ چاک کر کے دل کو زمزم کے پانی سے دھو کے اور اس کے اندر جو وہ حصہ جس پہ شیطان اٹیک کرتا ہے اور گناہ کی طرف مائل کرتا ہے وہ حصہ نکالا گیا. لیکن اب کی بار کیا کیا گیا؟ دل کو زمزم کے پانی سے دھو کے اس میں ایمان و حکمت بھری گئی. یہ تیاری کی جا رہی ہے، اور یہ وہی بات ہے جو حضرت یوسف نے کہی تھی، وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي. گناہ سے وہ بچتا ہے جس کو رب بچائے. نبی کریم معصوم ہیں، کوئی غلطی نہیں، کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن بچایا کس نے؟ اللہ نے بچایا. تو معراج کا واقعہ بڑی جو ہے وہ احادیث میں، متعدد احادیث میں آتا ہے. اگر آپ نے یہ واقعہ ڈیٹیل میں اور مکمل ایک جگہ پہ آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3887 مکمل واقعہ اس کے اندر موجود ہے، اور صحیح مسلم میں حدیث نمبر 163 سے لے کے 178 تک مسلسل تقریباً 16 احادیث ہیں جن میں یہ واقعہ ملتا ہے صحیح مسلم میں. اور اس کے علاوہ شیخ البانی رحمہ اللہ نے کتاب لکھی ہے الاسراء والمعراج، اس میں 100 صفحے پہ تقریباً وہ کتاب ہے، تمام کی تمام احادیث کو جمع کر دیا ہے معراج کے حوالے سے. جو پڑھنا چاہتا ہے یہ 3 حوالے میں نے دے دیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے سینہ چاک کیا گیا، اور اس میں ہمارے لیے سبق کیا ہے؟ اللہ سے دعا مانگیے، اللہ سے توفیق مانگیے. ہمارے رب لا حول ولا قوت الا باللہ، نیکی کرنے کی توفیق تیری طرف سے، گناہ سے بچنے کی ہمت اور طاقت تیری طرف سے. ہمارے دلوں میں ایسا ایمان اور حکمت بھر دے کہ ہمیں بھی گناہوں سے نفرت ہو اور نیکی کی طرف میلان پیدا ہو جائے. دوسری بات، سواری لائی گئی. نبی علیہ السلام نے فرمایا ثم اوتیت بدابۃ ابیض، سفید جانور لایا گیا، یقال له البراق، جس کا نام براق ہے، فوق الحمار ودون البغل، جو گدھے سے بڑا ہے اور خچر سے چھوٹا. اور نبی اسلام نے فرمایا یقع خطوہ عند اقصى طرفہ، جہاں پہ اس کی نگاہ کی حد ہے، نظر کی حد ہے، وہاں پہ اس کا ایک قدم جاتا ہے، اتنی اس کی تیز رفتاری ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے ایک روایت میں فرماتے ہیں وہ سواری لائی گئی، اس پہ زین کسی ہوئی اور نکیل ڈالی ہوئی. جب نبی اسلام سوار ہونے لگے تو وہ بدکنے لگے، سواری بدکنے لگے. جبریل امین علیہ السلام کہتے ہیں ابی محمد تفعل هذا، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے تم ایسا کر رہی ہو؟ فما رکبک احد اکرم علی اللہ منہ، اللہ کی قسم تیرے اوپر اس سے معزز اور محترم سوار کبھی سوار نہیں ہوگا. تو یہ بات سن کے حدیث میں آتا ہے کہ براق کے پسینے چھوٹ گئے اور وہ مطمئن ہوگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ سوار ہوئے اور مسجد حرام سے لے کے مسجد اقصی تک کا جو سفر ہے براق پہ ہوا. رستے میں نبی اسلام نے فرمایا مجھے موسیٰ علیہ السلام کی قبر دکھائی گئی. آپ نے فرمایا عند الکثیب الاحمر، کثیب احمر کے پاس، یہ جبل نیبو ہے اردن میں جبل نیبو، اس کے پاس جو حضرت موسیٰ کی قبر ہے. نبی اسلام نے فرمایا وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ، مجھے دکھایا گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں نماز ادا کر رہے ہیں. اب وہ ہر وقت نماز پڑھتے رہتے ہیں یا اس وقت صرف رسول اللہ کو دکھایا گیا؟ اس کے بارے میں صرف اللہ کو علم ہے. آپ نے فرمایا کہ مجھے دکھایا گیا کہ موسیٰ قبر میں کھڑے ہیں اور قیام میں نماز پڑھ رہے ہیں. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس پہنچے. آپ نے فرمایا فَرَبَطْتُهُ بِالْحَلْقِ الَّذِي يَرْبِطُ بِهِ الْأَنْبِيَاء، میں اتر کے اپنی سواری کو اس جگہ پہ باندھا جہاں پہ انبیاء اپنی سواریاں باندھتے تھے. ثم دخلت المسجد فصلیت رکعتین، میں نے مسجد میں داخل ہوا اور میں نے 2 رکعت نماز پڑھی. اب یہاں رک کے 2 باتیں بڑی قابل غور ہیں. پہلی بات یہ ہے مسجد اقصی کے حوالے سے، بیت المقدس کے حوالے سے، جو مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، جہاں ایک نماز پڑھنے سے 500 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، جس کو بابرکت مسجد قرار دیا گیا قرآن میں. لیکن افسوس کی بات یہ ہے آج یہ مسجد، یہ مقدس سرزمین یہودیوں کے قبضے میں ہے. ہم یہ دعا کرتے ہیں اللہم اعد المسجد الاقصی الى رحاب المسلمین، یا اللہ مسجد اقصی کو مسلمانوں کی طرف واپس لوٹا دے.
اور دوسری دعا یہ کیجیے اور ہر وقت کیا کریں، اللہم ارزقنا صلاۃ فی المسجد الاقصی قبل الممات، یا اللہ مرنے سے پہلے ایک دفعہ مسجد اقصی کی صفوں پہ اپنی زمین رکھنے کی ہمت دے دیں، موقع فراہم کر دیں کہ مرنے سے پہلے ایک دفعہ مسجد اقصی میں نماز پڑھ لیں۔ یہاں دوسری بات جو بڑی قابل غور ہے، مسجد اقصی میں نبی اسلام نے تمام انبیاء کی امامت کرائی، جس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ امام اعظم کون ہے؟ امام اعظم کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ سے بڑا امام کوئی دائیں بائیں سے امام اعظم نہیں اٹھ سکتا۔ امام اعظم صرف محمد الرسول اللہ، کہ جب رسول اللہ تشریف لے آئیں، کسی بڑے سے بڑے نبی اور رسول کی مجال نہیں ہے کہ مصلی امامت پہ کھڑے ہو سکے۔ جب رسول اللہ کی بات آ جائے، جب رسول اللہ کی سنت اور شریعت اور حدیث آ جائے، تو پھر کسی اور کی رائے کی، کسی اور کی اوپینین کی ضرورت نہیں رہتی ہے، کسی نبی کی اوپینین کی ضرورت نہیں رہتی ہے۔ میرے دل کی بات کی حیثیت ہی کوئی نہیں حضرت، اس لیے اللہ رب الدعا ہے کہ اللہ ہمیں متبع سنت بنائے۔ نماز سے فارغ ہوئے، نبی اسلام نے فرمایا ثم خرجت فجاءنی جبریل علیہ السلام، جبریل میرے پاس آئے، بِإِنَاءٍ مِّنْ خَمْرٍ وَإِنَاءٍ مِّن لَبَن، دو برتن ہاتھ میں پکڑے ہوئے، ایک برتن میں شراب تھی اور ایک برتن میں دودھ، میرے سامنے دونوں پیش کر دی کہ دونوں میں سے جو آپ پسند کریں وہ لے لیجئے۔ نبی اسلام نے فرمایا فاخترت اللبن، میں نے دودھ کا پیالہ لیا اور اس کو پینے لگا۔ جبریل امین علیہ السلام کہنے لگے اخترت الفطرہ، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فطرت کو چنا ہے، اما انک لو اخذت الخمر غوت امتک، اگر آپ شراب کا پیالہ اختیار کر لیتے تو آپ کی ساری امت گمراہ ہو جاتی۔ یہ حدیث کا جملہ، اس کے تحت علماء نے بڑی لمبی چوڑی بحث لکھی ہے، خلاصہ کلام پیش کر دیتا ہوں۔ علماء کہتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ لیڈر کا جو کردار ہوتا ہے وہ قوم پہ بڑا اثر کرتا ہے۔ لیڈر کا جیسا کردار ہوگا قوم بھی ویسی ہوگی، جس طرح کا لیڈر ہوگا قوم کے اندر بھی اسی طرح کے اعمال پائے جائیں گے۔ اور آپ تاریخ کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں، اگر جو ہے وہ بادشاہ اور حکمران جو ہے وہ شعر و شاعری کو پسند کرتے تھے تو قوم میں شاعری پیدا ہوتے تھے، اگر بادشاہ جو ہے وہ جنگوں کو پسند کرتے تھے تو قوم میں جنگجو پیدا ہوتے تھے، اگر بادشاہ جو رقص کو پسند کرتے تھے تو قوم میں سارے ناچنے والے پیدا ہوتے تھے۔ تو جس طرح کا لیڈر ہوگا قوم بھی اسی طرح کی ہوگی۔ اور کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا، میر کارواں ایک مثال ہے جاؤنا، کہ جس طرح کا میر کارواں ہوتا ہے وہ دوسروں کے لیے ایک مثال ہوتا ہے۔ اور بڑے افسوس کی بات ہے 75 سالوں میں ہمیں جو لیڈر ملے وہ سارے کے سارے ایسے تھے کہ جو خیانت کرنے والے، لوٹنے والے، الا ماشاءاللہ، اور جن کا انتخابی نشانی نعوذ باللہ زنا اور فحاشی تھا۔ اللہ رب الدعا ہے اللہ اس سرزمین کو کوئی نیک اور ایسا کوئی ایماندار لیڈر دے جو اس قوم کو، اس امت کو سنبھالے۔ یہ واقعات ہیں زمینی سفر کے، الاسراء۔ اس کے بعد دوسرا سفر ہے معراج، جو آسمانی سفر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم انطلقنا حتى اتينا السماء الدنيا، پھر مجھے آسمانوں کی طرف لے جایا گیا۔ ثم اخذ بيدي عرج بي الى السماء الدنيا، جبریل نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے آسمان دنیا کی طرف لے کے اڑے۔ معلوم ہوا کہ جو براق کا سفر تھا وہ صرف مسجد حرام سے لے کے مسجد اقصی تک تھا، لیکن جب نبی اسلام نے معراج کا سفر کیا ہے وہ جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے سے کیا ہے۔ پہلے آسمان پہ جب پہنچے، دروازہ نوک کیا گیا، اندر سے دربان نے پوچھا کون ہے؟ کہا جبریل۔ کہا ساتھ کون ہے؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا ان کو اجازت دی گئی آنے کی؟ جی ہاں، ان کو اجازت دی گئی۔ دروازہ کھولا گیا، پہلے آسمان پہ حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور ان کو السلام علیکم کہا۔ انہوں نے کہا مرحبا بابن الصالح والنبی الصالح، میرے نیک بیٹے کو خوش آمدید، نیک نبی کو خوش آمدید۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہوں نے میرے لیے دعائیں کی اور میں نے دیکھا کہ ان کے دائیں طرف بھی کچھ سائے ہیں اور ایک بائیں طرف بھی کچھ سائے ہیں۔ جب دائیں طرف دیکھتے ہیں تو مسکراتے ہیں، ہنستے ہیں، اور جب بائیں طرف دیکھتے ہیں تو رونا شروع ہو جاتے ہیں۔ میں نے جبریل سے پوچھا جبریل ماجرا کیا ہے؟ کہا ان کے دائیں اور بائیں دونوں طرف ان کی اولاد کی جو ہے وہ روحیں ہیں، دائیں طرف سارے جو ہے وہ نیک ہیں، جب ان کو دیکھتے ہیں تو مسکراتے ہیں، اور بائیں طرف سارے جو ہے وہ بد ہیں اور جہنمی ہیں، جب ان کی طرف دیکھتے ہیں تو رونا شروع ہو جاتے ہیں۔
یہاں رک کے ایک بڑا عمدہ نقطہ نکلتا ہے کہ اگر اولاد نیک نکل آئے، اولاد کی نیک نیتی والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے، والدین کے دل کا سکون ہوتا ہے، والدین کا چین ہوتا ہے۔ اولاد نیک نکل آئے تو والدین کا سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے، ان کا خون بڑھ جاتا ہے۔ اور اللہ نہ کرے کسی کی اولاد جو بد نکل آئے تو والدین کی راتوں کی نیندیں اڑ جایا کرتی ہے، ان کی بھوک مٹ جایا کرتی ہے۔ تو اللہ سے یہاں دعا کیجئے اللہ نیک اور صالح اولاد دے، جن کو اولادیں دیں یا اللہ نیک اور صالح بنائے، آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ پہلے آسمان پہ حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، دوسرے آسمان پہ بالکل اسی طرح نوکنگ ہوئی۔ یہ سارے آسمانوں پہ ایسے ہوگا، میں سکپ کر رہا ہوں کہ نوکنگ ہوئی، اجازت طلب کی، اندر گئے۔ دوسرے آسمان پہ حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ سے ملاقات ہوئی، وہ ان کو الیک سلیک ہوا، دعائیں لیں اور دیں۔ اور تیسرے آسمان پہ حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ ملاقات کے بعد نبی اسلام نے فرمایا فَإِذَا هُوَ قَدْ أُعْطِيَ شَطْرَ الْحُسْنِ، میں نے ان کو دیکھا اور مجھے یوں لگا جیسے اللہ نے حسن کے 2 حصے کیے، آدھا حصہ پوری کائنات پر، آدھا صرف حضرت یوسف کو دے دیا، اتنے حسین و جمیل۔ یہ تیسرے آسمان سے ان سے ملاقات ہوئی۔ چوتھے آسمان پہ حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور جو قرآن نے سورہ مریم میں ان کے بارے میں کہا گیا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، حضرت ادریس کو بڑا بلند مقام دیا۔ نبی اسلام نے فرمایا میں نے دیکھا کہ بڑا اونچا مقام اللہ نے ان کو دیا وہاں پہ۔ اور 5ویں نمبر پہ، 5ویں آسمان پہ حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ 6ٹھے آسمان پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ جیسے ہی ملاقات ہوئی اور ملاقات کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام رونے لگے۔ پوچھا گیا آپ کیوں رونے، آپ کیوں رونے لگ گئے؟ وہ کہنے لگے یا رب هذا الغلام الذي بعثته بعدي يدخل من امتي الجنة اکثر مما يدخل من امتي، رونے لگے، کہنے لگے یا اللہ یہ نوجوان ہے، میرے بعد تو نے بھیجا اس کو دنیا میں نبی بنا کے، لیکن اس کی امت مجھ سے، میری امت سے زیادہ جنت میں جائے گی اور میری امت سے پہلے جنت میں جائے گی۔ یہ امت محمدیہ کا شرف اور اعزاز ہے۔ بلکہ حدیث میں آتا ہے نبی اسلام نے فرمایا اہل الجنت 20 و 100 صفیں، اہل جنت کی ٹوٹل اور مکمل صفیں جو جنتیوں کی بنے گی وہ 120 صفیں ہوں، 120 صفوں میں مکمل جنتی ہوں گے۔ نبی اسلام میں 80 صفیں ان میں میری امت کی ہوں گی اور بقیہ امتوں کی۔ یہ اعزاز اور یہ شرف۔ اور نبی اسلام نے فرمایا میری امت میں سے اللہ 70,000 ایسے ہوں گے کہ جن کو بغیر حساب کے جنت میں داخل کرے گا، اور ہر 70,000 میں مزید 70,000، 4 ارب 90 کروڑ امت محمدیہ میں سے ایسے لوگ ہوں گے جو بغیر حساب کے جنت میں جائیں۔ اللہ رب دعا کرے اللہ ان 4 ارب میں ہمیں بھی شامل کرے۔ جمعے کا وقت ہے، اللہ رب کے خزانوں میں کمی کوئی نہیں، ایک بار پھر کہ اللہ ان 4 ارب میں ہمیں بھی ایڈجسٹ کر لے۔ 7ویں نمبر پہ جب 7ویں آسمان پہ پہنچے، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، ان کو علیہ السلام کہا، انہوں نے بھی کہا مرحبا بابن صالح والنبی صالح، میرے نیک بیٹے کو خوش آمدید، نیک نبی کو خوش آمدید، اور کچھ دعائیں دی۔ نبی اسلام نے فرمایا فَإِذَا أَنَا بِإِبْرَاهِيمَ مُسْنِدًا ظَهْرَهُ إِلَى الْبَيْتِ الْمَعْمُورِ، میں نے دیکھا حضرت ابراہیم کو کہ بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ بیت المعمور نبی اسلام نے فرمایا یہ فرشتوں کا کعبہ ہے، مسجد فی السماء بحذاء الکعبہ، کعبہ کے اوپر جو ہے بالکل یہ مسجد ہے۔ نبی اسلام نے فرمایا اگر یہ بیت المعمور گرتا ہے تو ہمارے یہ دنیا کے کعبہ کے اوپر گرے گا، مثلا اتنا جو ہے وہ بالکل سیدھ پہ۔ اور نبی اسلام نے فرمایا کہ ہر روز 70,000 جو ہے وہ فرشتے اس میں داخل ہوتے ہیں اور عبادت کرتے ہیں، اور جو فرشتہ ایک بار داخل ہو جائے عبادت کر کے آ جائے قیامت تک اس کی باری نہیں ہے۔ اتنی جو ہے وہ تعداد ہے، اتنی مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی یہ فرشتے۔ اس کے بعد 7ویں آسمان کے اوپر سدرۃ المنتہا ایک مقام ہے، وہاں پہ رسول اللہ کو لے جایا گیا، جہاں پہ مخلوق کی انتہا ہو جاتی، اس سے آگے کوئی نہیں جا سکتا۔ بعض لوگوں نے یہاں باتیں گھڑی ہیں کہ نبی اسلام کو جبریل نے کہا کہ آپ وہاں آگے چلے جائیں، میں نہیں جا سکتا، میرے پر جل جائیں گے۔ وہ ٹھیک ہے جبریل آگے نہیں جا سکتا، لیکن آگے نبی اسلام بھی نہیں گئے۔ سدرۃ المنتہا پہ انتہا ہو گئی، اور کئیوں نے تو من گھڑت ایسی باتیں گھڑی ہیں نعوذ باللہ من ذالک، بیان کرتے ہوئے دل کام جاتا ہے۔ کئیوں نے کہا کہ رسول اللہ جوتیوں سمیت جو ہے وہ عرش پہ جا پہنچے، اور اللہ نے عرش پہ اپنے ساتھ بٹھا لیا،
اور بعض نے تو بغل گیر تک بات پہنچا دی، نعوذ باللہ من ذالک۔ ایسا کچھ نہیں ہے، سدرۃ المنتہا پہ پہنچے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہاں پہ اللہ سے ہم کلام ہوئے، اللہ سے براہ راست جو ہے وہ ہم کلام ہوئے، دیکھا نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے دکھایا بھی ہے، دیکھا نہیں ہرگز نے۔ نبی اسلام نے فرمایا نور انا اراہ، وہ اللہ تو نور ہے، میں کیسے دے سکتا ہوں؟ ہاں نبی اسلام نے رائیت، میں نے دیکھا تھا، نورن، وہ ایک نور کا ایک پردہ تھا، بس اس کے علاوہ مجھے کوئی نظر نہیں آ رہا تھا کچھ بھی۔ ہاں آواز آ رہی تھی اور براہ راست اللہ کلام کر رہے تھے، یہ نہیں کہ کوئی ٹرانسلیٹر تھا کوئی اور بات کر رہا تھا، ہاں آواز اور ساؤنڈ اللہ کی تھی، لیکن نظر نہیں آیا، دیدار نہیں ہوا۔ یہ عقیدے کی بات ہے، اس کو سمجھ لینا چاہیے۔ تو سدرۃ المنتہا پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ رب العزت سے ہم کلام ہوئے، اور وہاں پہ 4 انعامات اور 4 تحائف دیے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم کو۔ 4 انعامات۔ پہلا انعام 5 فرض نمازیں، یہ ایسی عظیم عبادت ہے، اس کو زمین پہ فرض نہیں کیا گیا، بلکہ اس کی فرضیت کے لیے نبی کریم کو اسپیشل آسمانوں پہ بلایا گیا، اور سدرۃ المنتہا پہ پوری مخلوق، ساری کائنات اور ساری تمام مخلوقات سے اوپر لے جا کے یہ عبادت جو ہے وہ سونپی گئی۔ اتنی عظیم عبادت، اور ہمارے یہاں مسلمان اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ یہاں اگر ہاتھ کھڑا کروائے نا یہاں پہ کس نے کل 5 فرض نمازیں پڑھی، تو چند ایک ہوں گے جس نے 5 فرض نمازیں پڑھی، اور یہ مسلمان ہے۔ مسلمان کی پہچان نماز سے ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 نمازیں دی گئیں، فَأَوْحَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَيَّ مَا أَوْحَى وَفَرَضَ عَلَيَّ 50 صَلَاةً فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ۔ 24 گھنٹے میں 50 نمازیں فرض کی گئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں 50 نمازیں لے کے واپس پلٹا، رستے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، وہ پوچھنے لگے ما فرض علیک ربک، آپ پر آپ کے رب نے کیا فرض کیا؟ میں نے کہا 50 نمازیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے ارجع الی ربک فاسألہ التخفیف، اپنے رب کے پاس واپس جائیے اور ان سے تخفیف کا مطالبہ کیجیے۔ ان امتک لا یطیقون، آپ کی امت 50 کی طاقت نہیں رکھتی، اگر آج کے دور میں ہوتے تو وہ کہتے 5 کی بھی طاقت نہیں رکھتی۔ ان امتک لا یطیقون بذلک، آپ کی امت 50 کی طاقت نہیں رکھتی، واپس جائیے۔ واپس گئے، تخفیف کا مطالبہ کیا، 5 کم ہوئی، 45 رہ گئیں، پھر آئے، پھر حضرت موسیٰ نے بھیجا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں موسیٰ اور اپنے رب کے درمیان میں چکر لگاتا رہا، تقریباً 9 چکر لگے اور صرف 5 نمازیں رہ گئیں۔ تو اس کے بعد حضرت موسیٰ کہنے لگے 1 چکر اور لگائیے۔ نبی اسلام نے فرمایا استحییت ربی، مجھے اپنے رب سے حیا آتی ہے۔ جب نبی اسلام نے یہ جملہ بولا تو اللہ رب العزت نے آواز دی، فرمایا انہن 5 صلوات، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں جو بات لکھ لوں وہ تبدیل نہیں کرتا، میں نے اپنے پاس 50 نمازیں لکھی ہیں، آپ نے 5 کہا، میرے پاس 50 ہیں، آپ کی امت 5 پڑھے گی لیکن میں ثواب 50 کا دوں گا، 1 نماز 10 کے برابر۔ یہ اعزاز، یہ شرف ملا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اور آپ کو۔ اور دوسری بات، جو دوسرا گفٹ ملا رسول اللہ وہ یہ تھا کہ 1 نیکی 10 کے برابر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھ پہ وحی کی اور فرمایا وَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا، اے نبی آپ کی امت میں سے کوئی شخص نیکی کا ارادہ کرے لیکن کسی وجہ سے نیکی نہیں کر پایا، کوشش پوری کی، ارادہ پورا تھا لیکن نیکی نہیں کر پایا، نیکی کی نہیں ہے لیکن اللہ رب العزت کے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھ دیتے ہیں، اور فرمایا جس نے نیکی کر لی منیمم اس کو اجر دیا جائے گا 1 نیکی کا 10 کے برابر، اور جس نے برائی کی اس کی 1 برائی لکھی جائے گی۔ یہ اعزاز دیا، یہ دوسرا گفٹ ہے جو رسول اکرم کو معراج کے موقع پہ دیا تھا۔ تیسرا گفٹ اعطیت خواتیم سورۃ البقرہ، نبی اسلام نے فرمایا مجھے سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں دی۔ یہ 2 آیتیں ایسی مبارک آیتیں ہیں کہ زمین پہ نہیں نازل ہوئی، نبی کریم کو معراج پہ بلایا گیا اور وہاں پہ آپ کو دی گئی، اس لیے ان کا شان نزول سدرۃ المنتہا ہے، زمین کوئی مکی مدنی نہیں ہے۔ اس کو ویسے جو ہے مدنی سورت میں ایڈ کیا گیا ہے، ورنہ یہ مکی نہ مدنی نہیں ہے، یہ جو ہے وہ اس کو سدرۃ المنتہا پہ آپ کو دیا گیا۔ اور نبی اسلام نے فرمایا الآیتان من آخر سورۃ البقرہ من قرأ بہما فی لیلۃ کفتا، جو شخص رات کو سونے سے پہلے یہ 2 آیتیں پڑھ لیتا ہے ہر قسم کی تکلیف اور شر سے اللہ رب العزت کو محفوظ کر دیتے ہیں۔ اور نبی اسلام نے فرمایا لن تقع بحرف منهما الا اعطیت، تم اللہ سے دعا کرنا چاہتے ہو، اپنی دعا کرتے ہوئے ہاتھ اٹھائے ہوئے ان 2 آیتوں کو پڑھ لو،
الا اعطیتہ، جو بھی اللہ سے مانگو گے اللہ فوراً عطا کر دے. یہ اعزاز ہے ان دو آیتوں کا. چوتھی اور آخری چیز جو دی گئی اور بڑی ہی پیاری، نبی اسلام نے فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ چیز دی، وَغُفِرَ لِمَن لَّمْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ مِنْ أُمَّتِي شَيْئًا الْمُقْحِمَاتِ، میری امت میں سے جو شرک نہیں نہ کرے گا اس کے صغیرہ کبیرہ دونوں گناہوں کو معاف کر دے گا. جو شرک نہیں، صغیرہ نہیں کبیرہ کا لفظ بولا، مقحمات، جو شخص شرک نہیں کرے گا کچھ بھی اس کے کبیرہ گناہوں کو بھی اللہ رب العزت معاف کر دے. یہ بہت بڑی یہ چیز دی گئی رسول اللہ کو. یہ چار چیزیں ہیں جو انعامات کے طور پہ، جو گفٹ کے طور پہ رسول اللہ کو دی. آخری بات، چند اہم واقعات جو معراج سے متعلقہ ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی حدیث ہے، میں معراج پہ جا رہا تھا، مجھے ایک جگہ سے خوشبو آئی اور بڑی دل فریب اور دل نشین خوشبو، اور میں نے جبریل سے پوچھا یہ خوشبو کس کی ہے؟ کہنے لگے یہ ماشطۃ بنت فرعون، فرعون کی بیٹی کو کنگھی کرنے والی ایک نوکرانی تھی، اس کی اور اس کے بیٹوں کی خوشبو ہے، وہ جہاں پہ ان کو دفن کیا گیا. میں نے پوچھا جبریل کیا قصہ ہے؟ کہا جی ایک دن فرعون کی بیٹی کو یہ عورت جو ہے وہ کنگھی کر رہی تھی، اور کنگھی کرتے کرتے کنگھی جو ہے نیچے گر گئی، اٹھانے کے لیے بسم اللہ پڑھی اور اٹھا لی. وہ پوچھنے لگی میرے رب، میں یہ جو رب کا نام لیا ہے، اللہ کا نام لیا ہے، یہ میرا والد ہے جس کا نام لیا؟ کہا نہیں، یہ وہ رب ہے جو تیرا بھی رب ہے، تیرے والد کا بھی رب ہے. اس نے جا کے شکایت لگائی کہ یہ کسی اور رب کو پوچھتی ہے. بلایا گیا، ہاں بھئی میرے علاوہ تیرا اور بھی رب ہے کوئی؟ ہاں ہے، جو تیرا بھی رب ہے، تیرے ماں باپ کا بھی رب ہے، تیرے آباء و اجداد کا بھی رب ہے، سب کا رب ہے. اس نے کہا مجھے آخری موقع دیتا ہوں، مجھے رب مان لو وگرنہ تجھے تیل میں ڈال کے جو ہے وہ جلا دوں. اس نے کہا کوئی پرواہ نہیں. اس نے جو ہے وہ ایک کڑھائی منگوائی، اس میں تیل ڈالا، اور جب تیل جو ہے ابلنے لگا اس کے ایک بچے کو اٹھا کے اس میں پھینک دیا. ماں کی ممتا جاگی اور کانپنے لگی، لیکن صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا. پھر وہ بیٹا اس کا جو گود پہ تھا اس کو کھینچا گیا اور اس کو پھینک دیا. جب اس کو کھینچا تو اس ماں کی ممتا اب جو آخری مرحلے پہ صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، تو جو ہے وہ متزلزل ہونے لگی. تو بیٹا کہنے لگا اصبری یا اماں اقتحمی، صبر کر میری ماں، یہ جو دنیا کا عذاب ہے بالکل ہلکا ہے آخرت کے عذاب سے، اللہ رب العزت تمہیں بڑا نوازیں گے. اس کو بھی پھینک دیا گیا، پھر اس کو بھی اٹھا کے پھینک دیا، سب کی ہڈیوں کو ایک جگہ جمع کر دیا. جبریل کہتے ہیں جہاں دفن ہے آج تک وہاں سے خوشبو آتی. تو یہ ان لوگوں کا اعزاز تھا، ان لوگوں کی استقامت تھی. دوسرا جو معراج کے اوپر یہ واقعہ اور ہمارے لیے سبق ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری ملاقات ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی، اور انہوں نے کہا اقری امتک منی السلام، اپنی امت کو میری طرف سے سلام کہنا، علیک وعلیہ السلام. اور فرمانے لگے ان الجنت طیبۃ التربہ، جنت کی مٹی جو ہے بڑی پاک ہے اور پانی بڑا میٹھا ہے اور مٹی جو ہے بڑی زرخیز ہے، لیکن ہے چٹیل میدان، وہاں پہ پھل پھول پودے اور یہ ساری چیزیں اس کے لیے لگیں گی جو پڑھا کرے گا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ تحفہ ہے، یہ گفٹ ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے امت محمدیہ کو دیا تھا. تیسری بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے جنت دکھائی گئی، جہنم دکھائی گئی، اور میں نے قلم چلنے کی آواز سنی جس سے تقدیریں لکھی جاتی ہیں. اور میں جو جہنم دکھائی جا رہی تھی میں نے دیکھا کچھ لوگوں کے ناخن جو ہے وہ تانبے کے تھے، اور وہ اپنے ناخنوں سے اپنے چہروں کو نوچ رہے تھے، اپنے سینوں کو نوچ رہے تھے. میں نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا ہؤلاء یأکلون لحوم الناس، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھایا کرتے تھے، یعنی غیبت کیا کرتے تھے. ان کی سزا یہ ہے کہ جب تک یہ قیامت تک جہنم میں رہیں گے اور اس کے بعد بھی، اور یہ اسی طرح اپنے جسموں کو نوچتے رہیں گے. تو ہمارے لیے اس میں جو اسباق ہیں، جو نصائح ہیں اور جو نصیحتیں ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں غیبت سے محفوظ فرمائے، اللہ رب العزت ہمیں دین پہ ثابت قدم فرمائے، اللہ رب العزت ہمیں ذکر الہی کو خوش دلی سے اور دلی اطمینان سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما بارك وسلم عليه. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، أذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. اللهم ألبسنا لباس الصحة والعافية. اللهم ارزقنا شفاعة يوم القيامة. اللهم ارزقنا صلاة في المسجد الأقصى قبل الممات. اللهم أعد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على رسوله لخلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.